سید محمد ابن علی نقی، اللہ اکبر، میں قربان ہو جاؤں اس ہستی کی عظمت پر۔ یہ کون ہے؟ یہ امام حسن سے بڑے ہیں۔ ان کی عبادت، ان کے علم، ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ چاہنے والے انہیں 10ویں امام کا وارث سمجھتے تھے، انہیں 10ویں امام کے بعد امام سمجھتے تھے۔ 10ویں امام نے کبھی کوئی کلیریفیکیشن نہیں کی اور جانتے ہوئے نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک لوگ سید محمد کو امام سمجھ رہے ہیں، امام 10ویں امام کا وارث سمجھ رہے ہیں، تب تک 11ویں امام کی جان محفوظ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سید محمد کہ جن کے جلیل القدر ہونے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ انہیں امامت کا حقدار سمجھتے تھے، چاہنے والے انہیں ان کے بابا کا وارث سمجھتے تھے۔ مگر کیا ہوا کہ اپنے ہی بابا کی حیات میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 24 برس کے تھے کہ مدینے سے اپنے بابا سے ملاقات کو سامرہ آئے اور سامرہ سے واپسی پلٹ رہے تھے، سامرہ سے نکل چکے تھے، ابھی مدینے سے بہت دور تھے، ابھی عراق کی سرزمین پر ہی تھے کہ بلد نامی علاقے میں پہنچے ہیں، علیل ہوئے، رحلت ہو گئی، انتقال ہو گیا اور وہیں بلد کی سرزمین پر دفن کیے گئے۔ اور آج بھی جو زائرین سامرہ کی زیارت پہ جاتے ہیں، یا آتے ہوئے یا جاتے ہوئے بلد کے مقام پر رک کر سید محمد ابن امام علی نقی کے روضے پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ آج بھی ان کی کرامات مشہور ہیں، آج بھی لوگ ان کے در سے حاجتیں پاتے ہیں۔ بہت مشہور منت ہے نا سید محمد کی منت۔ وہ کیا منت ہے؟ وہ اتنی منت ہے کہ جس کے دل میں کوئی حاجت ہو، خصوصاً اولاد کی حاجت ہو، تو نظر مانے کہ اے خدا اگر میری یہ حاجت پوری ہو گئی تو جانور قربان کر کے اس کا ثواب سید محمد کی روح کو ہدیہ کروں گا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، زائر ہیں، مومنین ہیں، جنہیں ہم شخصاً جانتے ہیں، جنہوں نے یہ منت مانی تھی، اگلے برس آ کر منت کو اتارا۔ یہ وہ جلیل القدر بیٹا امام کا۔ ان کے رتبے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی رحلت پر 10ویں امام بھی حیات ہیں، 11ویں امام بھی حیات ہیں۔ 11ویں امام نے ان کی وفات پر اپنے گریبان کو چاک کر کے ماتم کیا، گریہ کیا۔ ائمہ سے بہت کم دیکھا گیا ہے اس صورتحال کو۔ جب چاہنے والوں نے پوچھا کہ مولا آپ گریبان چاک کر رہے ہیں، اب رتبہ سمجھیے گا سید محمد کا۔ 11ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ نے اپنے وسیع ہارون کے جنازے پر، اپنے بھائی ہارون کے جنازے پر چاک گریبان نہ کیا ہوتا تو میں حسن عسکری بھی اپنے بھائی کے جنازے پر یہ کام نہ کرتا۔ یہ کہہ کر امام ہمیں اپنے بھائی سید محمد کا رتبہ بتا رہے ہیں۔ توجہ ہے عزیزوں، جب تک سید محمد حیات رہے بڑے بھائی ہیں، علم و فضل میں اپنے کمال سے لوگ انہیں جانتے ہیں، تقوی میں ان کی مثال نہیں ہے، لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہی 10ویں امام کے بعد امام ہوں گے۔ نہ کبھی 10ویں امام نے توجیہ کی، نہ کبھی 11ویں امام نے کوئی توجیہ کی۔ ہاں کچھ خاص چاہنے والے ضرور ہوتے تھے کہ جنہیں امام بتاتے تھے، مثلا ابو ہاشم جعفری، بہت قریبی صحابی کہ جس کا تعلق مولا علی کے بھائی حضرت جعفر طیار کی نسل سے تھا۔ ایک روز کہتے ہیں میں 10ویں امام کے گھر حاضر ہوا سامرہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے سید محمد امام کے بڑے بیٹے آ رہے ہیں، دوسری جانب سے امام حسن عسکری آ رہے ہیں۔ کہنے لگے میں اپنی جگہ سے اٹھا، سید محمد کے احترام میں آگے بڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ گمان غالب یہی تھا کہ یہی امام ہوں گے۔ تو اس وقت 10ویں امام نے مجھے ٹوکا اور ٹوک کر کہا اے ابو ہاشم صاحبکم لیس ھذا بل ھذا، اے ابو ہاشم میرے بعد جو تمہارے صاحب ہیں، جو تمہارے امام ہیں، وہ سید محمد نہیں ہے، یہ امام حسن ہے، میرے دوسرے فرزند ہیں۔ مگر عمومی طور پر یہ خبر، یہ بات پوشیدہ رہی، یہاں تک کہ جب سید محمد کا انتقال ہوا۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں تو 11ویں امام کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے۔ یہاں تک کہ جب سید محمد کا انتقال ہو گیا 10ویں امام کی حیات میں، مولا کی زندگی میں، تو یہ بات طے ہو گئی کہ اب یقیناً یہ امام نہیں ہے۔ ایک راوی کہتا ہے میں دور کا رہنے والا تھا اور میرے ذہن میں یہی گمان تھا، میں یہی سمجھتا تھا سید محمد کی شخصیت کو دیکھ کر کے 10ویں امام کے بعد ان کا یہی فرزند امام ہوگا۔ لیکن جب سید محمد کی وفات ہو گئی، ضمناً عرض کر دوں کہ یہاں بعض علماء اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ سید محمد ابن امام علی نقی کی موت بھی طبیعی نہیں تھی، نیچرل ڈیتھ نہیں تھی۔ اور وہ اس پر کچھ قرائن لاتے ہیں کہ اگر 24 سال کا ایک ہٹا کٹا جوان، بظاہر پوری طرح صحت مند جوان،
مدینے میں بالکل ٹھیک، بالکل صحت مند، سامرہ پہنچے ہیں اپنے بابا سے ملاقات کو، اور پلٹتے ہوئے واپسی کے سفر میں اچانک بغیر کسی ظاہری سبب، بغیر کسی مرض اور علالت کے شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی۔ علماء ایک گروہ ہے جو اس احتمال کو بہت مضبوط قرار دیتے ہیں کہ انہیں بھی بنو عباس کے حکام نے شہید کرایا، انہیں بھی قتل کرایا گیا، انہیں بھی زہر دلوایا گیا جب یہ سامرہ میں تھے۔ اور یوں یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح سید محمد امامت کے محافظ بنے۔ جب سید محمد کی رحلت ہو گئی، یہ راوی، یہ صحابی بہت دور رہتا تھا، اس کا گمان تھا سید محمد ہی امام ہوں گے، کہتا ہے میں حیرت میں مبتلا ہو گیا، میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اب کون امام ہوگا؟ کہتا ہے میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں امام سے خط لکھ کر پوچھوں۔ بالآخر میں نے ایک خط لکھا، مگر خط میں کوئی عام سا فقہی مسئلہ پوچھا۔ کہا مجھ میں جرأت نہیں تھی کہ امام سے ان کی حیات میں پوچھوں کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا، جبکہ سید محمد کی رحلت ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں خط کا جواب آیا جس میں 10ویں امام نے نہ صرف میرے سوال کا جواب دیا تھا، اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا علم امامت کیا ہے، نہ صرف 10ویں امام نے میرے مسئلے کا جواب لکھا تھا بلکہ ساتھ میں ایک اور بات لکھی، وَقَدْ أَرَدْتَ أَن تَسْأَلَنِي عَنِ الْوَصِيِّ بَعْدِي، تو چاہتا یہ تھا، تیرا ارادہ یہ تھا کہ مجھ سے میرے بعد میرے وصی کے بارے میں سوال کرے، پوچھا نہیں تھا، تو نے سوچا تھا کہ مجھ سے پوچھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے امامت کا علم۔ وہاں بولنا ضروری نہیں ہوتا، اللہ اکبر، وہاں ارادوں کو پڑھا جاتا ہے اور جواب دیا جاتا ہے۔ تو نے چاہا تھا کہ مجھ سے میرے وصی کا نام پوچھے تو یہ یاد رکھ تیرا گمان غلط تھا، میرے بعد میرا وصی سید محمد نہیں تھے بلکہ میرے بعد تمہارے امام میرے فرزند حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔